السلام علیکم، میں آپ کا میزبان حافظ راشد علی۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM 4K ٹی وی کے پروگرام نور بصیرت میں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد اسلام کی ترویج اور اشاعت ہے، بالخصوص اہم دینی مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی ہے پاکستان کے نامور عالم دین، معروف شخصیت شیخ پروفیسر محمد وسیم فاروقی صاحب کو۔ وہ ہمارے سوالات کا جواب دیں گے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر تمام کائنات کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے، تو آپ اس بارے میں تاریخ کی روشنی میں بتائیے سامعین کو کہ اس کی تاریخی کیا ویلیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا شبہ دنیا میں تشریف لانا ایک بہت بڑی رحمت ہے، اور اس کائنات کے لیے آپ کا وجود سراپا رحمت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ نے پیدائش کا معاملہ فرمایا تو یہ ہو سکتا تھا کہ حضور سوئٹزرلینڈ کی بڑی حسین وادیوں میں تشریف لاتے، یا آپ کسی افریقہ کے بڑے حسین جنگلوں کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی، یا کہیں بہتے ہوئے دریاؤں میں، کہیں ندیوں میں، نالوں میں، یا کوئی ایسے یورپ کے جو بڑے بڑے خوبصورت ملک ہیں اسے جو ہے اللہ منتخب کرتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ نے عرب کے بے آب و گیا ریگستان کو آپ کے لیے پسند فرمایا، اور یہ وہ جگہ تھی۔ تاریخ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایران کے بادشاہ، روم کے بادشاہ جب اپنی فوجوں کو بھیجتے تھے فتح کرنے کے لیے مختلف علاقوں کو، تو کسی وزیر نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ آپ عرب کی طرف کیوں نہیں جاتے۔ اس بات کو ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد اول میں لکھا ہے کہ آپ عرب کی طرف کیوں نہیں جاتے اور وہاں جا کے اس کو کیوں نہیں فتح کرتے۔ تو جواب میں یہ کہا گیا کہ تم مجھے عرب کی طرف فوجیں بھیجنے کا کہتے ہو جہاں پہ میرے سپاہی بھوکے مر جائیں گے۔ یعنی یہ وہ علاقہ تھا جہاں نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ کوئی ندی ہے، نہ کوئی نالا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسے خطے کے لیے منتخب فرمایا جو بظاہر اس طرح کا معاملہ تھا، لیکن بہرحال حضور اسلام کی وہاں آمد ہوئی، اور کس قدر سخت وہ تاریخی حالات تھے۔ دنیا جسے جانتی ہے کہ ماؤں کو بیچ دیا جاتا تھا، بیویوں کو جو ہے وہ جوئے میں ہار دیا جاتا تھا، بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں، اور آقا دو جہاں اس عالم میں اس خطے میں تشریف لائے کہ حضور اسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو سوموار کا یہ دن تھا، 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات تھی، اور تہجد کا وقت تھا، اندھیرا جا رہا تھا اور صبح آ رہی تھی۔ اس درمیان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں آپ کا جو آنا ہوا ہے، اور اللہ نے جب آپ کو منتخب فرمایا تو وہ عرب کا علاقہ تو تھا، لیکن اس کو کعبے سے بڑی عزت حاصل تھی، اور کعبہ کا وہ مقام جو ہے وہ بڑی باعزت جگہ تھی، اور زمین کا وہ سینٹر بھی ہے۔ آپ جیولوجیکلی دیکھیں تو وہ زمین کا سینٹرل پوائنٹ ہے، اور اللہ نے عرب کو منتخب فرمایا۔ عرب کے اندر جو سب سے بہترین اور عزت والا شہر سمجھا جاتا تھا مکہ، اللہ نے اسے منتخب فرمایا۔ پھر مکہ میں جو سب سے عزیز قبیلہ تھا قریش، حضور وہاں اس قبیلے کے اندر تشریف لائے۔ پھر قبیلہ قریش میں جو سب سے معزز خاندان تھا بنو ہاشم، آپ اس کے فرد ہیں۔ بنو ہاشم میں جو سب سے اعلیٰ گھر تھا وہ عبد المطلب کا تھا، آپ اس میں تشریف لائے۔ اور عبد المطلب کے جو سب سے عزیز بیٹے تھے عبداللہ، آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ اس کو رکھا ہے۔ میں ایک دو بات اور کر دوں کہ تاریخ کے اندر ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جو پیر کرم شاہ الازہری نے ہی ضیاء النبی کے اندر تحریر فرمائی کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس صبح کو ایک شخص دیکھا گیا جو مکے کی گلیوں میں مختلف دروازے کھٹکاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہاں آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگ اسے بتاتے ہیں کہ ہاں عبداللہ کے ہاں اور عبد المطلب کے ہاں بیٹا اور پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر لے چلو گے تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ تو وہ شخص اسے باقاعدہ حضرت عبد المطلب کے گھر لے جاتا ہے،
تو حضرت عبد المطلب سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اجازت دیں تو میں اس بیٹے کی زیارت کر سکتا ہوں جو بھی پیدا ہوا ہے. تو حضرت عبد المطلب اسے آگے لے جاتے ہیں، اندر لے جاتے ہیں اور لے جا کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتے ہیں. جب زیارت وہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک ایسا منظر ہے کہ آقا دو جہاں کے چہرہ مبارک سے نور جو ہے وہ آسمانوں تک جا رہا ہے، اور وہ چہرہ دیکھ کے تو مبہوت ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر اجازت دیں تو میں اس کو ہاتھوں میں اٹھا سکتا ہوں. تو وہ ہاتھوں میں اٹھاتا ہے تو پیچھے سے آپ کی پشت کو وہ ہاتھ پھیرتا ہے، اور آقا دو جہاں کی پشت پہ دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا ابھرا ہوا حصہ جسے مہر نبوت کہتے ہیں اس کے اوپر وہ ہاتھ پھیرتا ہے. تو جب وہ ہاتھ پھیر لیتا ہے تو ساتھ ہی اس کا چہرہ فک ہو جاتا ہے، رنگ زرد ہو جاتا ہے اور وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اس پریشانی کو دیکھ کے عبد المطلب اسے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا، ابھی تو ٹھیک تھا، تو اچانک پریشان نظر آتا ہے. تو جواب دیتا ہے کہ میں یہودی عالم ہوں، اور آج کی رات میں میری کتابوں کے مطابق نبی آخر الزماں کے آنے کی ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک علامت رہ گئی تھی، وہ میں دیکھنے آیا تھا اور اسی کو میں نے دیکھنا تھا، میں نے دیکھ لی ہے، مہر نبوت بھی اس پہ موجود ہے. تو کہا یہ تو سن لیا میں نے، لیکن تم پریشان کیوں ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے پریشان ہوا ہوں کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے اور ہمیں اس بات کا دکھ ہے. تو میں جب یہ بات پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ جن کو دکھ تھا وہ تو دکھ شو کر رہے ہیں، تو جن کو خوشی ہے اسے خوشی بھی شو کرنی چاہیے. بے شک. حضرت آمنہ نے رسالت مآب کی ولادت کو کس طرح بیان کیا ہے؟ والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت جملے موجود ہیں حدیث شریف میں. آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پہلی جو میری کیفیت تھی جب بچے کے پیٹ میں آنے کی ہوتی ہے، فرماتی ہیں پورے 9 ماہ مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوئی، اور قطعاً مجھے احساس ہی نہیں ہوا جس طرح زچگی کے اندر یا ان 9 ماہ میں ماں کو ایک درد اور تکلیف کا احساس رہتا ہے. فرماتی ہیں مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوا. اور پھر جب ولادت کا پروسیس ہوا ہے اس میں بھی مجھے کوئی درد کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور فرماتی ہیں 3 خواتین میرے پاس آتی ہیں، حضرت اما حوا علیہ السلام، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم علیہ السلام. یہ تینوں آپ کی دایا بن کے تشریف لائیں اور فرمایا کہ مجھے انہوں نے مبارک دی کہ تو نبی آخر الزماں کی ماں بننے والی. اور فرماتی ہیں میں نے پھر خرج منی نور، میرے اندر سے نور خارج ہوا جس سے میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا. اور پھر فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ دھلا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، وہ نہایا ہوا ہے، بلکہ فرماتی ہیں میں نے اس کے بال دیکھے اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی کوئی نہایا ہو. اور پھر ناف بریدہ پیدا ہوئے، آپ کا سرما مبارک بھی آنکھوں میں لگا ہوا تھا، آپ مختون تھے اور بالکل ایسی حالت میں تشریف لائے کہ خوشبودار تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے آپ کو رحمت عالم بنایا ہے. تو یہ کس طرح بنایا ہے آپ کچھ اوصاف بیان فرمائیں. ماشاء اللہ. حضور اسلام کی یہ بہت بڑی صفت ہے، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 108 میں اس کا ذکر ہے. آپ کی یہ بہت بڑی صفت ہے کہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین کا خطاب خود فرمایا، اور یہ کسی انسان نے نہیں دیا، کسی شخص کا یا کسی لوگوں کے گروپ کا یہ لقب نہیں ہے، یہ خود خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے. لہٰذا اتنا بڑا لقب ہے کہ حضور کی یہ شان کریمہ کہ آپ رحمت بن کے تشریف لائے. اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. یعنی جب تک عقل اسلام کی شخصیت کا وجود دنیا میں آپ کی قبر شریف میں موجود رہے گا، اس دنیا میں کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، پوری زمین غرق نہیں ہوگی، اور اللہ اپنے نبی کی رحمت کو پوری دنیا پہ چھائے رکھے گا. رسالت مآب کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہم نے آج کے نوجوانوں نے، آج کے موجودہ لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں اس سوال کا جواب تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں وقت آپ کا لینا چاہوں گا 2-4 منٹ. یہ بہت بڑی کنٹراورسی بھی ہے کہ لوگ اس بارے میں تھوڑا سا زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ حضور اسلام کی آمد کا مقصد کیا تھا. حضور اسلام کی آمد کا سب سے بڑا مقصد لوگوں کی عادتوں کو بدلنا تھا. جو عادتیں لوگوں کو جو اس طرح کی عادتوں کے اندر لوگ پڑ گئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے آ کے انہیں بدلا ہے. اور حضور اسلام کی آمد کا جو سب سے بڑا اللہ نے کرم اور فضل دیا وہ یہی ہے کہ آپ نے خادمین کے ساتھ اپنے انداز کو بدلنے کا حکم دیا، بیویوں کے ساتھ انداز بدلنے کا حکم دیا، آپ نے بچوں کے ساتھ انداز بدلنے کا حکم دیا، آپ نے سبارڈینیٹس کے ساتھ انداز بدلنے کا حکم دیا. اور یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے جس میں آپ نے عادتوں کو بدلنے کے حوالے سے احکامات نہ فرمائے. لہٰذا حضور کی آمد کا سب سے بڑا مقصد لوگوں کی عادتوں کو بدلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کے اوصاف حمیدہ قرآن کریم نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، احادیث میں بہت اس کا مفصل ذکر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر کے کچھ اوصاف حمیدہ ہم بتائیں. حضور اسلام کے اگر اوصاف کو کھولا جائے تو یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس پہ پی ایچ ڈیز ہوئی ہوئی ہیں، اور حضور کے صبر پہ پی ایچ ڈی ہے، حضور کے آپ کی معافی کے انداز پہ پی ایچ ڈی لوگ کرتے رہے ہیں، حضور اسلام کی عزت پہ پی ایچ ڈیز ہیں. ایک بہت بڑا سمندر ہے. اور کیا کہنا چاہیے کہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی. تو اس قدر بڑا وہ حضور کی سیرت کا سمندر ہے. اس میں سے چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو حضور اسلام کا یہ انداز کہ آپ نے قوم کے اور امت کے پسے ہوئے طبقوں کو عزت دی ہے. دیکھو، بڑے کو عزت دینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. آپ بڑوں کو عزت دے سکتے ہیں، والدین ہیں آپ عزت دیں گے، ظاہر ہے، کوئی استاد ہے اسے آپ عزت دیں گے، مرشد ہے عزت دیں گے، ایون کوئی ایم این اے آ گیا، ایم پی آ گیا، ظاہر بڑا ہوتا ہے تو لوگ عزت دیتے. لیکن حضور نے قوم کے پسے ہوئے طبقوں کی طرف توجہ فرمائی. جیسے آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے غلاموں کے لیے، کہ ایک غلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو تکلیف دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو آپ ان کے قریب گئے، پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی خطا کو معاف کرو. تو اس نے پوچھا کہ حضور کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا 70 بار. ایک دن میں اپنے غلام کو 70 بار معاف کرو. اور پھر آقا دو جہاں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سلوک فرمایا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، جو آپ کے ایسے خادم ہیں جو دن رات آپ کے ساتھ رہتے تھے. ایک بار ایک وفد ملنے آتا ہے، اور وہ عیسائیوں کا وفد ہے، اور وہ آ کے حضور سے ملتا ہے، تو آ کے کہتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں ان کا تعارف کروائیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ سیدنا ابوبکر کا تعارف کرواتے ہیں، آپ سیدنا عمر کا تعارف کرواتے ہیں، سیدنا عثمان کا، علی کا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت طلحہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، سعد بن ابی وقاص، آپ تعارف کرواتے کرواتے جب سیدنا بلال پہ آتے ہیں جو کہ آخر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہ میں اٹھ کے چلا جاؤں، کیونکہ میرے ساتھ کا تعارف کیا ہوگا، میں تو نہ حضور کا کوئی رشتہ دار ہوں، نہ میں حضور کے کوئی ایسے کوئی قریبی لوگوں میں سے ہوں، ایک خادم اور نوکر ہوں، تو مجھے حضور کیسے انٹروڈکشن کروائیں گے؟ تو حضور ان پہ جب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بلال ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. تو اس سے آپ نے پسے ہوئے طبقوں کو عزت دی ہے. اسی طرح بیویوں کے حوالے سے جو انداز ہے لوگوں کا، اس پہ آقا دو جہاں کا بہت بڑا سٹینڈ ہے کہ بیویوں کا معاملہ بہت بڑا. آقا اسلام نے فرمایا جس کی بیوی نے اس کے لیے حشر کے دن یہ ضمانت دے دی کہ یہ شخص میرے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتا تھا، تو اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. اسی طرح ایک اور بات کہ حضور اسلام نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے کسی کا دل ٹوٹے. ایک عورت کو جو بیوہ ہے اس کے سامنے بیوی سے پیار کرنے سے منع کیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جملے ایسے نہ بولو کہ بیوہ قریب بیٹھی ہے اور وہ سن رہی ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کاش میرا بھی شوہر ہوتا تو میں بھی ایسے ہی جملے سنتی. تو اس کا بھی خیال رکھا حضور. تو یوں پسے ہوئے تھے غریبوں کے لیے تو خیر معاملہ بہت بڑا. مریضوں کے لیے فرمایا کہ جو مریض کی عادت کرنے جائے گا 24,000 رحمت کے فرشتے اللہ اس کے ساتھ بھیجے گا. سبحان اللہ. تو یوں حضور کے اوصاف حمیدہ میں بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو بتایا. جو قرآن کا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، یعنی اللہ نے آپ کو انبیاء اور فضیلت دی ہے. جی اس کی کوئی ہمیں کوئی دیکھیں، انبیاء پہ جو سب سے بڑی فضیلت ہے آپ کی وہ قرآن کی وجہ سے ہے. اگر تو جہاں کو اللہ نے ایسا کلام عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا. یہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہی زیادہ اللہ سے، کیونکہ آپ کلام فرمایا کرتے تھے اللہ سے، تو آپ نے بڑی بار یہ التجا فرمائی کہ مولا مجھے وہ دے دے کلام، وہ کلام تو مجھے دے دے. تو آپ نے جب یہ جملہ فرمایا تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ نہیں ہے موسیٰ، وہ تیرے لیے نہیں ہے، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو حضور اسلام کی سب سے بڑی اسپیشلٹی تمام نبیوں میں قرآن پاک کے ساتھ ہے، اور اللہ نے آپ کو ایسا عظیم کلام عطا فرمایا اور اس عظیم کلام کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا. بے شک. اور اس کی تعلیم دینے کے لیے کہ آپ اس کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. قرآن نے کہا کہ آپ اسی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ اسی کتاب کو پڑھاتے ہیں اور پھر آپ اسی کی وجہ سے تزکیہ فرماتے ہیں. سو یوں حضور کی فضیلت قرآن کی وجہ سے. یعنی اللہ کے پاک پیغمبر کی وصف یہ ہے قرآن معجزہ ہے، قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. الحمدللہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، سے بخاری کا حدیث ہے کہ قیامت دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. یہ بھی آپ کا ایک وصف ہے بہت بڑا. حدیث میں جو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے اوصاف بیان فرمائے ان میں سے کچھ 2-4 کا ہمارے. اگر اسلام نے جو وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو صحابہ کرام آپ اس میں باتیں کر رہے تھے، اور ایک فرما رہا تھا کہ مجھے آدم علیہ السلام سے بڑی محبت ہے کیونکہ آدم اللہ کے ہاتھوں سے بنے ہیں،
اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا. دوسرے فرما رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے مجھے بڑا پیار ہے کہ وہ نجی اللہ ہے، ان کی وجہ سے پوری امت کو دوبارہ سے نجات ملی اور دوبارہ امت قائم کی گئی. تیسرے فرمانے لگے مجھے ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت ہے کیونکہ وہ خلیل اللہ ہے، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے. اور چوتھے فرمانے لگے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا پیار ہے کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے، اللہ کلام کرتا تھا. پانچویں فرمانے لگے کہ مجھے حضرت عیسیٰ سے بڑی محبت ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، روح اللہ ہے. تو حضور پیچھے کھڑے ہوئے یہ کلام سن رہے تھے، آپ قریب آئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں. تو اب مجھے بھی سن لو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. مجھے اللہ نے جب پیدا کرنا چاہا تو عرب میں بھیجا، مجھے اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو مکہ میں بھیجا، مکہ میں اس میں سب سے عظیم خاندان میں بھیجا، سب سے عظیم قبیلے میں، پھر اس کے بعد سب سے عظیم گھر میں بھیجا. لہٰذا میں اللہ کا حبیب ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس مسئلے پر آپ ہماری صحیح طرح ہمارے ساتھ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ زیادہ لمبا کلام کرنے کی میرے خیال سے حاجت اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ تو بات ختم ہو چکی ہے اور قرآن کی آیات اس پہ گواہ ہیں. آپ اس کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی سے کریں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن قرآن کی آیات اپنے موضوع پہ بالکل واضح ہیں. اور نہ صرف آیات بلکہ حضور کی اپنی حدیث اس بارے میں موجود ہے، لا نبی بعدی، اور اس پہ پوری حدیث پڑھنی چاہیے. وہ حدیث یہ ہے، لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب لا نبی بعدی. پوری حدیث یہ ہے، جو اس کو پڑھتے نہیں ہیں شاید لوگ، آدھی حدیث چھوڑ جاتے ہیں. اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اور اگر ہوتے تو عمر ہوتے. لا نبی بعدی، میرے پاس کوئی نبی ہے ہی نہیں. تو حضور نے جب یہ بات ختم کر دی ہے تو اس پہ میرا لمبا کلام کرنے کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر ماشاءاللہ پاکستان کے آئین میں اس بات کو لکھ دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا جو ہے کلام بھی کرے تو فائدہ. یہ وصف ہے کہ آپ خاتم النبی، آپ خاتم النبی، اس پہ کوئی دوسری رائے دینا مناسب نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر کی شان کے بارے میں آپ کچھ، آپ کی شان کریمہ کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ حضور کی شان کے لیے اس کائنات کے سارے درخت قلم بنے اور ساری سمندر سیاہی بنے، پھر بھی حضور کی شان پوری نہیں ہو سکتی. بے شک راکع دو جہاں کی شان کریمہ کا کوئی کنارہ نہیں ہے. قرآن آپ کا سارے کا سارا نعت پڑھنے والا سب سے بڑا نعت خواں قرآن ہے، اور آپ کی ساری نعتیں قرآن میں ہی لکھی ہوئی ہیں، اور اسی سے لوگوں نے اس کا اردو ترجمہ کر کے تو قرآن نعتیں بنائی ہوئی ہیں. اصل میں نعت قرآن نہیں لکھی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی تو ایک نعت ہی ہے، الم نشرح لک صدرک بھی تو ایک نعت ہی ہے، اسی طرح انا ارسلناک مبشرا ونذیرا بھی تو ایک نعت ہی ہے. تو یہ سارا قرآن نعت ہے. تو شان کریمہ جس میں نعت میں قرآن ہو، میں اس کی شان کریمہ کیسے؟ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن اللہ نبی کی شان ہے، آپ کا اخلاق ہے، کوئی شک نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کون سے دستور سکھائے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو بحث تمت ہم کرتے نہیں ہیں. سیرت کے وہ کون سے چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے، ہمارے اداروں میں ہونے چاہیے، اسکول کالجز. دیکھیے، اگر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزارنے کے حوالے سے چیزیں ہیں، وہ سب سے بڑا آپ کے معاملات کا حوالہ ہے. دیکھیں، ہمارا دین جو ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ کھڑا ہے. سب سے پہلے عبادات اور اس کے بعد ہیں معاملات. عبادات ایک الگ چیپٹر ہے جو دین نے ہمیں دی ہیں. نمازیں ہم نے پڑھنی ہے، 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، وہ ایک عبادات کا الگ چیپٹر ہے. لیکن اس کا سارا ریلیونس جائے گا معاملات پہ. اگر کسی شخص کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو عبادات ضائع ہیں، اور اگر کسی کے معاملات اچھے ہیں لیکن عبادات نہیں ہیں تو معاملات بھی ضائع ہیں. تو اس لیے دونوں ٹھیک ہونے چاہیے، دونوں کے اندر توازن ہونا چاہیے. اگر آپ نماز اچھا پڑھنے والے ہیں تو آپ سچ بولنے والے بھی ہوں. اگر آپ روزہ رکھنے والے ہیں تو آپ کی نظریں بھی حیا والی ہوں. آپ کے اندر یہ بس دونوں کے ساتھ ملے گا، تب حضور کی سیرت مکمل ہوگی. ناظرین، ایک شاعر کا شعر ہے، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا. رسالت مآب کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں رسالت مآب کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. میں آپ کا میزبان حافظ راشد علی. اللہ حافظ.